السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ مشائخ چشت خلیق احمد نظامی صاحب کی اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور پچھلے درس میں مقدمے کے تقریباً یہ جو ہمارے سامنے جو پرانا قدیم نسخہ ہے اس کے تقریباً ہم جو ہے 6 صفحے ریکارڈ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم آئندہ درس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کتاب سے اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ چلیے، تو پچھلے درس میں بات یہ ہوئی تھی کہ صوفیاء کرام قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو بالکل ہمیشہ وابستہ رکھتے ہیں، اور ان کے تعلیمات ہی قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد جاہل جو نام نہاد جو پیر ہیں، جو مرشد ہیں، ان کے بارے میں سختی سے رد کیے، اور پھر ان کے رد میں بزرگان دین کے اقوال لائے کہ پیر اور مرشد بننے کے لیے علم کتنا اہم اور اس کے لیے کتنا لازم اور ضروری ہے، اس پر وہ تفصیلی بحث کیے۔ اب آگے بتا رہے ہیں، پھر صوفیاء کرام پر ایک عام الزام رہبانیت کا ہے، یعنی صوفیاء کرام پر ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر بالکل کیا ہے، لا تعلقی، دنیا کو چھوڑ کر اور اپنے آپ کو دنیا کو چھوڑ کر کیا ہے، بالکل جنگلات میں نکل جانا، دنیا داری بالکل چھوڑ کر نکل جانا، تو یہ رہبانیت ہے۔ تو یہ الزام صوفیاء کرام پر لگایا گیا، لیکن الزام لگانے والوں نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ جس چیز کو صوفیاء نے ترک کیا وہ دنیا نہ تھی، دنیا کا بے اعتدلانہ استعمال تھا۔ تو بتا رہے ہیں یہاں پر یہ تو سراسر صوفیاء کرام پر ایک طرح سے الزام ہے۔ حقیقت میں صوفیاء کرام دنیا کو چھوڑے نہیں تھے، بلکہ دنیا کو جو استعمال کیا جا رہا تھا، جیسے دنیا کو استعمال کیا جا رہا تھا غیر مصنفانہ طور پر، غیر منصفانہ طور پر، انصاف سے کام، اعتدال سے کام نہیں لیا جا رہا تھا، بلکہ دنیا کی طرف اپنے آپ کو بہت زیادہ مائل کیا جا رہا تھا۔ تو صوفیاء کرام اس کو چھوڑے ہیں، بالکل یا دنیا کو چھوڑے ہیں یہ نہیں مطلب ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ رجحان جو دنیا کی طرف ہو رہا تھا لوگوں کا، صوفیاء کرام اس کو چھوڑ دیے ہیں، دنیا کی طرف حد سے زیادہ مائل نہیں ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اس کائنات کی ایک ایک چیز سے مستفید ہو، لیکن اس طرح کہ دنیا کی محبت اس کے دل کو آلودہ نہ کرنے پائے۔ دیکھیے صراحت کے ساتھ اب صوفیاء کرام کا جو قول ہے، صوفیاء کی زبان میں ان کے پاس رہبانیت کا کیا مطلب ہے، کہتے کسے ہیں رہبانیت؟ تو بتا دیے، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل میں لائے بغیر اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا، دنیا کی محبت دل میں لائے بغیر اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا، ان کے پاس رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور جب جان دینے اور اس کی لذتوں سے دستبردار ہونے کی دعوت دی جائے تو وہ لبیک کہتے ہوئے اس طرح دوڑے گویا بھوکے کو غذا کی اور پیاسے کو پانی کی پکار سنائی دے، اس کی زندگی کا مرکز و محور رضائے خداوندی بن جائے، اور اس کے قلب کی بے چین دھڑکنیں صبح و شام یہی پکارنے لگیں۔ کہ اس کے بعد پھر ایک شعر ذکر کیے ہیں کہ مطلب کیا ہے اس میں؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تنہائی میں رکھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اور پھر اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بن جائے، یہ اس میں مقصد ہے۔
تو اب دیکھتے چلے جائیں کہ جو صوفیاء کرام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ صوفیاء کرام رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دنیا کا جو غلط استعمال ہے اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں نعمتوں کو، لیکن ایسا استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت دل میں آنے نہیں دیتے، بلکہ اپنی جتنی بھی زندگی ہے وہ سب کے سب اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی میں وہ کیا ہے صرف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے یہ الفاظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں یہ الفاظ۔ کیا ہے وہ؟ ترک دنیا کے یہ معنی نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو ننگا کرے اور لنگوٹا باندھ کر بیٹھ جائے، بلکہ ترک دنیا یہ ہے لباس بھی پہنے اور کھائے بھی، اور حلال کی جو چیز پہنچے اسے روا رکھے، لیکن اس کے جمع کرنے کی طرف رغبت نہ کرے اور دل کو اس سے نہ لگائے۔ ترک دنیا یہ ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ترک دنیا کا مطلب کیا ہے۔ ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل جسم ننگا ہو، ایک کپڑا جسم پر رکھے مختصر طور پر اور پھر اپنے آپ کو تارک الدنیا کہلوائے۔ ترک دنیا کا یہ مطلب نہیں ہوتا، بلکہ صوفیاء کی زبان میں ترک دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لباس بھی پہنے اور کھانے پینے میں حلال اور حرام کو یہ مد نظر رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے، اتنا ہی استعمال کرے، اس کو جمع کرنے کے طرف یہ آدمی کا ذہن نہ بڑھے۔ تو یہ صوفی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ترک دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے حد تک چیزوں کو استعمال کرے، ان کو جمع کر کر رکھنا یہ اس کی نیت نہ ہو، یہ اس کی طرف وہ رغبت نہ کرے، تو یہ ترک دنیا کا مطلب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی اچھی اور کتنی نصیحت آموز بات ہے۔ لوگ جو ترک دنیا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں، جنگلات میں نکل جائیں، مطلب صوفیاء کرام کی زبان میں یہ ہرگز نہیں ہوتا۔ صوفیاء کی زبان میں مطلب تارک الدنیا کا کیا ہوتا ہے؟ تارک الدنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لباس بھی پہنے، رزق بھی کھائے، لیکن حلال اور حرام کو مد نظر رکھے اور جتنی ضرورت ہے استعمال کرے، اس کو جمع کر کر رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، یہ رغبت اس طرف اس آدمی کی نہ ہو، یہ تارک الدنیا کہلاتا ہے آدمی۔ عارف رومی یعنی علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ نے اس خیال کی ترجمانی اس طرح کی ہے، جس کا مطلب ہم بتاتے ہیں کہ خدا سے غافل ہونے کے بعد دنیا کا کیا مطلب ہے؟ ایسی دنیا جو خدا سے غافل کر دے اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ وہ تو دنیا داری ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب یہاں پر بتاتے ہیں۔ تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ شعر میں جو بتلانا چاہتے ہیں، انسان کو چاہیے دنیا میں رہے لیکن دنیا کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ سے غفلت میں نہ پڑے، دنیا کو صرف اپنے ضرورت کے تحت استعمال کرے تاکہ اللہ کی یاد اس کے دل میں محفوظ اور جاگزی رہ سکے، کتنے حد تک اس کو استعمال کرے۔ شیخ حجویری علیہ رحمہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کرتے لیس الفقیر من خلا من الزاد انما الفقیر من خلا من المراد۔ فقیر وہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ متاع اور توشے سے خالی ہو، یعنی فقیر اسے نہیں کہتے کہ جس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، توشہ نہیں ہے، کھانے پینے کے اسباب نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، بلکہ فقیر وہ ہے جس کی طبیعت مراد سے خالی ہو، یعنی اس کے کوئی مراد نہ ہو، مقصد نہ ہو، یہ فقیر ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ رہبانیت ہے، یہ جو باتیں تفصیلات یہاں پر بتائے ہیں، تارک الدنیا کا مطلب یہ ہے، فقیر کا مطلب یہ ہے، وہ نہیں جو لوگوں میں مشہور ہو چکا ہے، لوگ جس کو رہبانیت اختیار کی ہے، رہبانیت سمجھ رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ اگر یہ ساری تفصیلات بتانے کے بعد اب بتا رہے ہیں کہ اگر یہ رہبانیت ہے تو پھر یہ طے کرنا ہوگا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ الزامی سوال کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو صوفیاء کرام کے ایک طریقے کو، جو صوفیاء کرام اختیار کیے ہوئے ہیں، دنیا سے بے تعلقی، دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دینا، یہ جو صوفیاء کرام کا خاصہ ہے، لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ رہبانیت کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ رہبانیت نہیں ہے۔ ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، تو صوفیاء کرام ہرگز اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو اب صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ دل میں دنیا کی محبت آنے نہیں دیتے، یہ صوفیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔
دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں۔ اور پھر بزرگان دین کے کئی اقوال ملتے ہیں، اگر یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے تو بتائیں کہ پھر اس کے علاوہ اسلام کی تعلیمات اور کیا ہیں، اور کیا ہے؟ چلیے بہرحال یہ بتا رہے ہیں۔ آگے لا رہے ہیں، شاید حقائق سے اس قدر بے اعتنائی کا ثبوت کبھی نہیں دیا گیا جتنا یہ کہہ کر کہ صوفیہ کے ملت کے قوائے عمل کو مضمحل کر دیا ہے، صوفیہ کے ملت کے قوائے عمل کو مضمحل کر دیا ہے۔ یعنی اب یہ ایک بات یہ بھی بتائی گئی کہ صوفیہ اکرام کی وجہ سے کیا ہے، جو اعمال کرنے کے جو صلاحیتیں ہیں لوگوں کے اندر وہ کیا ہے، بالکل کمزور پڑ گئی ہیں۔ یہ الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں نے ملت کے عروق مردہ میں ہمیشہ نئی روح پھونکی ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ صوفیہ اکرام پر جو الزام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں صوفیہ اکرام، کہ ملت کے اندر کیا ہے اعمال کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے بالکل کمزور کر دیتے ہیں، یہ الزام ہے صوفیہ اکرام۔ حقیقی بات کیا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمیشہ صوفیہ اکرام کیا کیے ہیں، ملت کے اندر اعمال صالحہ کرنے کے جذبے کو پیدا کیے ہیں۔ جو ان کے اندر جذبہ ختم ہو گیا ہے ان کو دوبارہ زندگی بخشے ہیں، یہ صوفیہ اکرام کا کام ہے۔ اور زوال و انحطاط کے زمانے میں تجدید و احیاء کے راستے تلاش کیے ہیں۔ یعنی جو دور بالکل زوال کا ہے، انحطاط یعنی ختم ہونے کا دور ہے، تو اس میں کیسے نیا کام کیا جائے، اس کام کو کیسے زندہ کیا جائے، ایسے نئے نئے طریقے تلاش کرنے والوں کو صوفیہ اکرام کہا جاتا ہے۔ اور یہی ان کے کارناموں کا ایک ایسا گوشہ ہے جس کا اب تک تعصب اور تنگ نظری سے الگ ہو کر جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ دیکھیں اب یہ جو طریقہ صوفیہ اکرام اختیار کرتے ہیں کہ جو چیز جس دور میں ختم ہو رہی ہے، نئے انداز میں اس چیز کو کیسے وجود بخشا جائے، کیسے اس کو زندگی عطا کی جائے، یہ صوفیہ اکرام کا ایک طریقہ خاص رہا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے کو ایک تعصب بھری نظر سے دیکھتے ہیں، تعصب کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں بزرگ نے فلاں کام ایسا کر دیا، فلاں بزرگ نے فلاں کام ایسا کر دیا، فلاں صوفی نے فلاں کام ایسا کر دیا۔ حقیقت میں ان لوگوں کا کام جو ہوتا ہے، جو چیز ختم ہو رہی ہے نئے انداز میں اس کو وجود بخشنا، یہ حقیقت میں صوفیہ اکرام کا کام ہوتا ہے۔ اب کم علم جہلا تعصبانہ نظر رکھتے ہوئے ان پر الزامات لگاتے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ کے طلباء نے شاہی خاندانوں کے عروج و زوال کی داستانوں میں اپنے آپ کو کچھ اس طرح گم کر دیا کہ ان کے نزدیک تاریخ صرف دربار اور میدان جنگ سے ہی عبارت ہو کر رہ گئی۔ یعنی تاریخ میں جو تاریخ کا علم حاصل کرنے والے جو طلباء ہیں، اب شاہی خاندانوں کا جو عروج ہے، جو زوال ہے، کیسے وہ اعلیٰ مقام پر شاہی خاندان پہنچتے تھے، کیسے زوال کی طرف آ جایا کرتے تھے، تو اب کتابیں جب ہم دیکھیں گے تو کتابوں میں صرف اور کیا ملتا ہے، بادشاہوں کے دربار کا تذکرہ ملتا ہے، یا تو بادشاہ میدان جنگ میں کیسے وہ لوگ لڑا کرتے تھے، بس یہی تذکرہ ملتا ہے۔ گویا ثنائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دعوت نامہ ان کے کانوں تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، یہ ایک فارسی کا شعر ذکر کر رہے ہیں۔ چلیے، مذہبی تذکرہ نگاروں نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس طرح کہ ان بزرگوں کے اصلی خط و خال ہی چھپ گئے۔ یعنی صوفیہ اکرام کا جو طریقہ تھا اصل، وہ آنے والے لوگوں میں ان کی کرامتوں کو ایسا آگے بڑھایا گیا، ایسے کرامتوں کو ان کے طرف منسوب کر دیا گیا، اصل جو حقیقت ہے، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کے جو کام ہیں، جو کارنامے ہیں، لوگوں کی جیسے وہ خدمات کیے ہیں، وہ بالکل کیا ہے پس پش ڈال دیے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اب وہ باتیں محفوظ نہیں ہیں کہ بزرگان دین کیا کام کرتے تھے، کیسے کارنامے ہیں ان کے، بس کرامتوں کی طرف لوگوں کی توجہ پلٹائی گئی۔ فلاں بزرگ کی یہ کرامتیں ہیں، فلاں بزرگ کی یہ بات 100% درست ہے کہ کرامتیں حق ہیں، قرآن اور حدیث سے ان کا ثبوت ملتا ہے، لیکن کرامتوں کے ذریعے سے ہی کسی بھی آدمی کی خدمات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل جو مقصد ہوتا ہے کسی بھی صوفی باصفا کا یا پھر ولی کامل کا، وہ لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو صحیح راستے پر لانا، یہ ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کیے ہیں، اب تک صرف کرامتوں کے ذریعے سے بزرگان دین کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت جو ہے، ان کے جو خدمات ہیں، جو تعلیمات ہیں،
جن تعلیمات کے ذریعے سے وہ لوگوں کی اصلاح کیے ہیں وہ لوگ چھپا کر رکھ دیے ہیں، اور ماحول کے صحیح پس منظر کے ساتھ نہ ان کو دیکھا جا سکا اور نہ انسانیت کی سطح پر ان کی عظمت و بلندی کا اندازہ لگایا جا سکا۔ یعنی جو ان کا خد و خال تھا، بزرگان دین کا جو رہن سہن تھا، جو انداز تھا، جو اخلاق تھے، جو تعلیمات تھے، وہ چونکہ اب اس انسانیت اس درجے کی نہیں رہی کہ ان تعلیمات کو سمجھ سکے، اور پھر اس مقام پر انسانیت اب باقی نہیں رہی کہ ان کے اخلاق و کردار کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکے، لوگوں تک پہنچا سکے، اس پر عمل کر سکے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان بزرگوں کی سوانح حیات کرامات کی چند بے معنی داستانوں کا مجموعہ بن کر رہ گئی۔ وہ بزرگان دین جو اپنے وقت کے بڑے بڑے مجدد سمجھے جاتے تھے، لوگوں کو کئی لاکھ بلکہ ان گنت لوگوں کو صحیح راستے پر لایا کرتے تھے، ہدایت عطا کرتے تھے، اولیاء اکرام بنایا کرتے تھے، اب ان کی داستانیں جب ہم ان کی تعریف دیکھتے ہیں، تاریخ میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند کرامتیں ان کی نظر آتی ہیں، اور پھر چند واقعات ان کے نظر آتے ہیں۔ تو کیا کرامتوں کے ذریعے سے ان کی فضیلت معلوم ہوگی؟ ان کا جو اصل مشن ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، ان کے جو اصل مقاصد ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، وہ اصل لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ان بزرگوں کے حالات بنی نوع انسانی اور ملت کی ضروریات کے آئینے میں دیکھے جائیں تاکہ ان کے صحیح خط و خال نمایاں ہو سکے۔ تو آج کا دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جتنے بھی صوفیاء باصفا ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے تعلیمات، ان کے اخلاق و کردار، ان کے حقائق، ان کے مقاصد، ان کے مشن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے اور نئے انداز میں پیش کیا جائے تاکہ لوگ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے ذریعے سے اصلاح حاصل کریں، اور ان کی تعلیمات کو دیکھ کر اپنے اندر جذبہ محبت اور پھر اپنے آپ کے سدھار کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یورپ کے مستشرق جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی زوال کبھی ان کے دینی نظام کو تباہ نہ کر سکا۔ دیکھیے، اب اگرچہ کہ مسلمانوں کے اندر ایک وقت تھا سیاسی طور پر مسلمان بہت اعلیٰ مقام پر تھے، ان کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ صحابہ کے دور کو دیکھیے، خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیے، حضور کے زمانے کو دیکھیے کہ مسلمان جہاں دینی معاملات میں سر فہرست نظر آتے تھے، سیاسی معاملات میں بھی مسلمانوں کا کوئی مد مقابل نہیں رہا کرتا۔ جہاں بھی جاتے سیاسی مقام کے اعتبار سے اپنے آپ کو بلند محسوس کرتے تھے، بلند مقام وہ حاصل کیا کرتے تھے، ایک وقت تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو سیاسی نظام میں جو ہے تبدیلیاں آتی چلی گئیں، سیاسی نظام مسلمانوں کے درمیان سے کیا ہے آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ لیکن سیاسی نظام میں جیسے کمزوریاں آتی چلی گئیں، تبدیلیاں آتی چلی گئیں، فخر کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو دینی جو نظام ہے وہ اس نظام میں کسی برابر بھی نہ زوال آیا، نہ کمی آئی، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آئی۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ یورپ کے مستشرق لوگ جب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے درمیان سے سیاسی زوال کم ہوتا ہوا آ رہا ہے لیکن ان کے دینی نظام کو تباہ نہ کر سکا، بلکہ بقول پروفیسر ہٹی اکثر ایسا ہوا کہ سیاسی اسلام کے تاریک ترین لمحات میں مذہبی اسلام نے بعض نہایت شاندار کامیابیاں حاصل کی۔ ہالینڈ کے ایک فاضل لوکے گاروڈ نے دبے انداز میں اس بات پر استعجاب کا اظہار کیا کہ گو اسلام کا سیاسی زوال تو بارہا ہوا لیکن روحانی اسلام میں ترقی کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ تو اب دیکھیں، یہ تو خود مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اگرچہ مسلمانوں کے درمیان سیاسی طور پر کچھ کمزوریاں، تبدیلیاں آئی ہیں، زوال ہوا ہے، لیکن دینی جو معاملات میں ہر زمانے میں، ہر طبقے میں دینی معاملات میں، دینی نظام میں ترقی ہوتی گئی ہے، کمزوریاں ہرگز نہیں آئی۔ کیا ان اسباب کا تجزیہ ممکن نہیں جنہوں نے مسلمانوں کی دینی زندگی کو سیاسی زوال کے خطرناک اثرات سے بچایا اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کے فکر و عمل میں تبدیلیاں پیدا کیں؟ انگلستان کے ایک مشہور اور ذی علم مستشرق پروفیسر H.A. آرگب نے ایک مرتبہ ایکسفورڈ ڈیونٹی مجلس کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا، تاریخ اسلام میں بارہا ایسے
مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ کیا گیا ہے، لیکن بئی ہمہ وہ مغلوب نہ ہو سکا، یعنی کسی بھی صورت میں وہ کیا ہے، کوئی دوسرا اسلام کے کلچر پر غالب نہیں آ سکا، ہمیشہ اسلام ہی غالب رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیہ کا انداز فکر فوراً اس کی مدد کو آ جاتا تھا اور اس کو اتنی قوت اور توانائی بخش دیتا تھا کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ دیکھیں کیا کتنی بڑی بات ہے، عظیم بات کتنی یہاں پر، کون کہہ رہے ہیں یہ مستشرق، مشہور ذی علم مستشرق پروفیسر H.A. آرگیب۔ تو اب دیکھیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی نظام میں اگرچہ تبدیلیاں آئیں لیکن اسلام کا جو اصل دینی جو نظام ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلیاں نہیں آئیں۔ کبھی اگر یوں محسوس کیا جاتا کہ دینی نظام کمزور پڑ رہا ہے تو صوفیہ کرام فوری طور پر اس نظام کو برقرار کرنے کے لیے، جلا عطا کرنے کے لیے فوری وہاں پر حاضر ہو جایا کرتے تھے اور اس کو جلا بخش کر اس کو زندگی ایک یوں سمجھے کہ حیات نو اس کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ یہ صوفیہ کرام کا کام ہے۔ تو ہر زمانے میں، خلاصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں صوفیہ کرام کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی ہوئی ہے اور صوفیہ کرام ہر زمانے میں ہر دور کے اعتبار سے اسلام کے حفاظت کرنے والے بنے ہیں۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگرچہ کہ سیاسی نظام چونکہ صوفیہ کرام اس طرف توجہ نہیں دیتے تو سیاسی ان کے مقاصد نہیں ہوتے وہ، تو سیاسی نظام میں اگرچہ زوال آتا گیا لیکن دینی نظام میں صوفیہ کرام ہمیشہ علمبردار رہے۔ جہاں کہیں ضرورت پیش ہوئی، جہاں کہیں دینی نظام میں کچھ تبدیلی اور کمی آتی گئی، فوراً یہ حضرات وہاں پر پہنچے اور پھر اس کو یوں سمجھیں کہ ایک حیات نو اس کو عطا فرما دیے، نئی زندگی اس کو عطا فرما دی۔ پروفیسر گبلی رائے سے ہمیں پورا اتفاق ہے۔ اسلامی تاریخ میں صوفیہ اکرام کے کارنامے یقیناً اسی نظر سے خاص توجہ کے مستحق ہیں، یعنی صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو ایسے ہی انداز میں دیکھنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے دین اسلام کی حفاظت کی۔ مسلمانوں کی ملی زندگی میں جب کوئی مشکل مقام آیا ہے تو انہی بزرگوں نے بصیرت اور حکمت کے ساتھ نامساعد حالات کا مقابلہ کیا، یعنی جو حالات بالکل نامناسب تھے ان حالات کا انہی بزرگان دین نے مقابلہ کیا۔ ان کا ہاتھ ملت کے نبض پر اور ان کا دماغ تجدید و احیاء کی تدبیریں سوچنے میں مصروف رہتا تھا، یعنی ایک طرف تو یہ کہ یہ ملت پر اپنا سایہ رکھتے اور پھر اس کے ملت کو گمراہ ہونے سے بچاتے، اور دوسری طرف اپنے ذہن کو ہمیشہ اس طرف رکھتے کہ کیسے ان حالات سے لوگوں کو نکالیں، یہ جو فتنے ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مصائب ہیں، ان حالات سے لوگوں کو کیسے نکالیں۔ نئے انداز میں وہ اس طرح کا تجدیدی کارنامہ کرنے میں وہ مصروف رہا کرتے تھے۔ اسلامی سوسائٹی کا صحیح مزاج قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بڑی پرخلوص جد و جہد کی ہے۔ حقیقت میں اس حکم خداوندی کی تعمیل کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم میں ایک امت ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور ممنوعات سے روکے۔ انہی کے ذریعے ہوئی، یعنی یہ جو آیت ہے اس کا مصداق کہ ایک امت جو خیر کی طرف بلاتی رہے اور برے کاموں سے روکتے رہے، تو یہ آیت پر پورے عمل کرنے والے حقیقت میں صوفیہ اکرام ہوئے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ان بزرگوں نے کس طرح یدعون الی الخیر یعنی نیکی کی طرف بلانا اور ینہون عن المنکر برائی سے روکنا، ان باتوں کی خدمات انجام دی ہیں، کیسے انداز میں انجام دی ہیں اب اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب مسلمانوں کی سیاسی ترقی کا دور آیا، یعنی جب مسلمان سیاسی انداز میں اعلیٰ مقام پر تھے سیاسی دور میں، اور عسکری کامیابیوں نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا، یعنی عسکری یعنی لشکر کے اعتبار سے جنگ وغیرہ لڑ کر جو کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں، تو یہ بزرگ مادیت کے سیلاب کو روکنے میں لگ گئے کہ جو خود پسندی جنگ لڑنے کے بعد جو آیا کرتی کہ ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیتے، ہماری طاقت کے ذریعے سے، ہماری طاقت اور ہماری عقل مندی کے بلبوتے پر ہم یہ جو جنگ جیتے ہیں، تو یہ جو مادیت پسندی ہوتی ہے اس کو روکنے میں یہ صوفیہ اکرام مصروف ہو گئے۔ جب سیاسی نظام درہم برہم ہوا تو ذہنی انتشار کے خلاف لڑنے لگے۔ جب قوم کا اخلاقی مزاج بگڑتا ہوا پایا تو انہوں نے اپنی تمام ذہنی اور عملی صلاحیتیں صحت مند عناصر کو ابھارنے میں صرف کر دیں۔ میر خورو نے سچ کہا ہے، صحت مند عناصر کو
کا مطلب مفتی صاحب؟ یعنی جو صحت مند عناصر کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں جو انسان کو صحت عطا کرتی ہیں، صحت یوں سمجھیں کہ روحانی طور پر ان کو جیسے جلا بخشتی ہیں، جو چیزیں روحانی طور پر ان کے زندگی میں زندگی کو ابھارتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پر مراد ہیں۔ میر خورو رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا ہے، وہ خدا کے دین اور پیغمبر کی سنت کے لیے مضبوط خلے تھے۔ اب دیکھیں، اب صوفیاء کرام کے بارے میں زمانے سابق میں بزرگان دین جو کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ صوفیاء کرام کیا تھے؟ دین خدا کے لیے اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے مضبوط قلعے تھے، وہ دین کے بھی اور حضور کی سنت کے بھی مضبوط قلعے تھے وہ صوفیاء کرام۔ یہ تو بہرحال یہ چوتھی چیز میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ صوفیاء کرام پر جو الزام ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کے اعمال میں کمزوری پیدا ہوئی ہے، تو اس کا صراحت کے ساتھ رد کیے، جواب دیے تاریخ عائدے میں، اور جواب بھی ایسا کیے کہ اعتراض کرنے والے کو بالکل ہکا بکا رہ جانے والا جواب۔ کیسا وہ کہ حقیقت میں جو لوگوں کے اندر جو کام کرنے کا مادہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے وہ بزرگان دین کی وجہ سے ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ کیا ہے، یہ صوفیاء کرام ہمیشہ کسی ایک مقام پر رہنے کو نہیں، بلکہ جہاں جیسی ضرورت پڑتی ہے ان کو اصلاح کرنا، لوگوں کے اندر اعمال کے جذبے کو پیدا کرنا، یہ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا کیا ہے، یہ طریقہ تھا۔ تو اس کا جواب، جو اعتراض، جو الزام صوفیاء باصفا پر لگتا ہے، اس کا بھی جواب دے دیے۔ آگے بتا رہے ہیں پانچواں یہ جو معاملہ ہے، پانچویں بات ہے، کوئی انسانی تحریک خواہ وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، جب افراط و تفریط عمل اور رد عمل کا بازیچہ بنتی ہے تو اس کی شکل مسخ ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ یعنی مطلب بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسانی تحریک ہو یا پھر کوئی بھی جماعت وغیرہ ہو، تو چاہے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، جب اس کے اندر افراط و تفریط کا معاملہ آتا ہے، یعنی جب وہ جماعت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے یا پھر بالکل نچلے درجے میں اتر جاتی ہے، یا پھر وہ جماعت کسی کے جوابات دینے میں لگ جاتی ہے، تو لہٰذا وہ کیا ہے، وہ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہتی، بلکہ کیا ہے، وہ بالکل اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ فقہ اسلامی کی تدوین نے مسلمانوں کو دینی اور سماجی زندگی کو سنوارنے میں عظیم الشان کام کیا، لیکن جب اس کو حیلہ بازیوں اور مکاریوں کا ذریعہ بنایا گیا تو مسلمانوں کی عملی زندگی بالکل بے روح ہو کر رہ گئی۔ متکلمین نے اسلام کو یونانی فلسفے کے ذو سے عملی زندگی بے روح رہ گئی کا مطلب لوگوں کی جو زندگی میں جو اعمال کرنے چاہیے، اب وہ اعمال میں وہ جذبہ نہیں رہا، یہ بے روح ہو کر رہ گئی، مطلب اعمال لوگوں کے اندر کرنے کا جذبہ نہیں رہا۔ متکلمین نے اسلام کو یونانی فلسفے کی زد سے بچانے میں بڑی خدمت کی، لیکن جب علم کلام نے شبہات و شکوک پیدا کرنا اپنا مقصد بنا لیا تو مسلمانوں کی ذہنی زندگی میں بڑا انتشار پیدا ہو گیا۔ تو اب دیکھیں، اب فقہ اسلامی اور پھر متکلم یعنی علم کلام، تو ان دونوں کے الگ الگ دور آتے چلے گئے، تو دور میں کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں اور پھر لوگ اس سے کیا کیا فائدہ حاصل کیے اور پھر لوگ اس کے بارے میں کیا کیا نظریات رکھے، یہ بات کی۔ یہی حال تصوف کا بھی ہوا، جب باطنی زندگی کو ظاہری زندگی سے الگ کیا گیا، جب باطنی زندگی کو ظاہری زندگی سے الگ کر دیا گیا، یعنی یوں کہہ دیا گیا کہ باطنی زندگی الگ ہے، ظاہری زندگی الگ ہے، تو شریعت و طریقت کی تفریق پیدا ہو گئی۔ کہنے لگے شریعت ایک الگ چیز ہے، طریقت ایک الگ چیز ہے، یہ دو چیزیں لوگوں کے درمیان آ گئیں۔ یہ کس میں؟ یہ تصوف کے معاملے میں۔ دنیا پرستی سے گریز کو رہبانیت کی شکل دے دی گئی کہ دنیا بالکل چھوڑ دینا یہ کیا ہے، رہبانیت سمجھا جانے لگا۔ مجاز پرستی، پیر پرستی اور نغمہ و سرود کو روحانی ترقی کا لازمی جز قرار دے دیا گیا۔ تو یعنی کہ اصل جو مقاصد تھے ان مقاصد پر توجہ کیے بغیر بس یہ جو ظاہری جو چیزیں ہیں جو ایک حیثیت سے کرنی بھی چاہیے، لیکن انہی کو اصل مقصد بنا کر رکھ لیا گیا ہے۔ بے شک یہ ساری باتیں، یہ سب گمراہیاں تصوف میں پیدا ہوئیں، لیکن اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ صوفیاء صافی یعنی صوفیاء باصفا نے ہمیشہ ان گمراہیوں کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ یعنی جب بھی
جس اعتبار سے بھی تبدیلیاں آئیں، لوگوں میں انتشار پیدا ہوا، لوگوں میں غلط نظریات، غلط خیالات پیدا ہوتے گئے، تو یہی وہ صوفیاء باصفا ہے کہ لوگوں کے اندر سے ان خیالات کو نکال پھینکنے کی کوشش کی، اور پھر یہ لوگوں کے اندر سے یہ خیالات نکال پھینکنے میں کافی حد تک کامیاب اور کامران ہو گئے ہیں، اور ان فاسد عناصر کو خارج کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی علیہ رحمہ وغیرہ وغیرہ، جنہوں نے صوفیاء قام کی صدہا برائیوں کی نشاندہی کی ہے، یعنی جو نام نہاد جو صوفیاء کرام ہیں ان کی کئی ہزار بلکہ سینکڑوں برائیاں ہیں جو وہ ایک ایک کر وہ نشاندہی کیے ہیں۔ یہ بزرگان دین خود صوفی تھے، یہ بزرگان دین جو ہیں خود صوفی تھے، حقیقی تصوف اور مسخ شدہ تصوف میں امتیاز کیے بغیر اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کا صحیح تجزیہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں اب خود بیان کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اور حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی علیہ رحمہ، یہ حضرات اپنے وقت کے مایہ ناز صوفیاء اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، خود صوفی ہیں، لیکن جب لوگوں کے درمیان صوفی کا غلط تصور بن گیا ہے، تصوف کا ایک غلط نظریہ بنا لیا گیا ہے، تو یہ حضرات خود صوفی ہوتے ہوئے جو نام نہاد جو صوفیاء اکرام جو صوفیاء بنے ہوئے ہیں اور پھر تصوف کو جو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے ان کا رد کرنے کے لیے یہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں، اس کتاب میں چشتیہ سلسلے کے کچھ مشائخ کے حالات ماحول کے پس منظر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ سب مشائخ 18ویں اور 19ویں صدی کے ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے ہندوستان میں یاس و قنوطیت، انتشار و ابتری کا دورہ تھا۔ تمام وہ خصائل جو ایک سیاسی اور سماجی نظام کو قائم رکھنے میں ممد و معاون ہوتے ہیں فنا ہو چکے تھے، اور ایشیائی تاریخ کا وہ سلسلہ پورا ہو رہا تھا جس کی طرف زوال و انحطاط روما کے مشہور مصنف ایڈرو ڈیگبن نے اس بلیغ الفاظ میں اشارہ کیا تھا۔ ایشیائی خاندانوں کی تاریخ شجاعت، عظمت، تفریقہ، اخلاق پستی اور زوال کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ تو بہرحال اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب میں بعض سلسلہ چشتیہ کے بزرگان دین کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ کون سے دور کے ہیں؟ یہ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے بزرگان دین کا یہ تذکرہ اس میں یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور یہ دور کب کا ہے؟ یہ بالکل یہ اس وقت کا دور ہے جو کیا ہے، بالکل لوگوں کے درمیان انتشار اور ابتری اور پھر اختلافات کا یہ بڑا دور تھا۔ تو اس وقت کے یہ بزرگان دین کے کیا حالات ہیں اس کتاب میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ نے اپنی سیاسی بصیرت اور مستعدی سے ایک زبردست طوفان کو بڑی کامیابی کے ساتھ روکا تھا کہ جو ان کی مشہور بادشاہ گزرے ہیں اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ، تو سیاسی جو بصیرت، ایک ولی کامل بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ دین کے بہت سارے خدمات میں آپ اپنا کیا ہے یوں سمجھیں کہ اپنا کردار ادا کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، اپنی سیاسی جو بصیرت تھی اس کی وجہ سے ایک بڑا طوفان آنے والا تھا، اس کو کیا ہے، اس بڑے طوفان کو پہلے سے ہی اس کا دروازہ بند کر دیے۔ لیکن جو ہی انہوں نے آنکھیں بند کی، یعنی جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، زوال و تخریب کی تمام قوتیں ابھر آئیں، یعنی جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو اب وہ ساری قوتیں جو ان کی وجہ سے، ان کی بادشاہت کی وجہ سے دبی ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ وہ ایک ایک کر آگے بڑھنے لگی، اور وہ ساری کی ساری قوتیں کیا تھیں؟ خراب کرنے، فسادات پیدا کرنے کی قوتیں تھیں۔ عیش و عشرت میں غرق، دنیاوی زندگی میں بالکل مستغرق ڈوبے ہوئے تھے۔ ہنگامہ ہائے ناو نوش میں مدہوش، فرما روانہ نے فرما روا، یعنی اب دیکھیں، اب بادشاہوں کے یوں سمجھیں کہ بادشاہوں کے تلوے چاٹنے والے، ان کے بس گرویدہ ایسے لوگ اب آگے بڑھے، ان تقریبی قوتوں کا بر وقت اور صحیح جائزہ نہ لے سکے، یعنی جو عیش و عشرت میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں اور پھر جو بادشاہی خدمات کو اپنے لیے ایک بڑا شرف سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی عیش و عشرت میں مگن رہے
اور پھر بادشاہی خدمات میں بادشاہ کو خود کر اس کے کیوں سمجھیں کہ تحفے تحائف پر جو نظر رکھتے تھے اس میں مگن رہے، لیکن جو خرابیاں آ رہی ہیں، جو نقصان ہو رہا ہے، وہ لوگ اس نقصان کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ سیاسی بصیرت کے فقدان، یعنی سیاسی بصیرت چونکہ نہ رہی، فرائض کے عدم احساس، یعنی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کا احساس نہ رہا، اور آپس کے تفریقوں سے وہ کوششیں بھی نہ کرنے دیں، آپس کے تفریقوں نے وہ کوششیں بھی نہ کرنے دیں جو ایک کمزور ہاتھ اور ضعیف اعضاء ان حالات میں کر سکتے تھے۔ یعنی آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑے یہاں تک بڑھ گئے تھے کہ اب وہ کوششیں بھی کر نہیں پا رہے تھے۔ جب این دفتر بے معنی عرق بے میں ناب اولا کی صدائیں بلند ہوئیں تو فطرت کا اٹل قانون پاداش متحرک ہو گیا، ہر طرف سے طوفانی عناصر نے گھیر لیا۔ شمالی مغربی علاقوں میں سکھوں کی آتشیں قوت نے زور پکڑا، جنوبی ہند سے مرہٹوں کا سیلاب کف بردان امنڈنے لگا، خلیج بنگال کے ساحلی علاقوں سے بیرونی طاقتوں نے اپنے پنجے جمانے شروع کیے۔ مرکزی حکومت میں ان طاقتوں سے نبرد آزما ہونے کی قوت سب عیش و عشرت کی نظر ہو چکی تھی۔ یعنی اب یہاں بتا رہے ہیں کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ جب تک حکومت کیے یہ ساری طاقتیں بالکل دبی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو جو طاقتیں دبی ہوئی تھیں اب وہ ایک ایک کر اب آہستہ آہستہ آنے لگی، بڑھنے لگی، لوگوں کے درمیان انتشار اور اختلافات کو پیدا کرنے لگی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو اپنی ذمہ داریوں کی فکر نہ رہی، ادھر سے باطل طاقتیں بڑھتی چلے گئی اور ذمہ دار لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوا، تو آہستہ آہستہ وہ لوگ قوت سیاسی میدان میں وہ طاقتور بن گئے، اور یہ ذمہ داری کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ آہستہ آہستہ پستی کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ ان نئی طاقتوں میں کوئی بھی طاقت ایک باضابطہ کل ہند نظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غیر ملکی اقتدار ہندوستان میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ دور کہ جہاں مسلمان اسلامی نظام کئی سو سال تک چلتا رہا، اب وقت وہ آیا کہ اب وہاں پر کوئی بھی اسلامی نظام وہاں پر نہیں چلتا، یعنی اسلامی نظام سے مطلب اسلامی حکومت جو تھی کئی سو سال تک مسلم حکمرانوں نے جہاں پر بادشاہت کی، اب نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور مسلم حکمران وہاں پر نہیں اپنی سیاسی اور اپنی حکومت کو کیا ہے برقرار نہ رکھ سکے۔ ابتلاء و مصائب، انحطاط و تنزل کے اس دور میں اللہ کے کچھ بندوں نے حکومت سے قطع نظر کر کے اسلامی سوسائٹی کو انتشار سے بچانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ غیر ملکی حکومت کا طوفان پوری استعمارانہ طاقت کے ساتھ آیا، لیکن مسلمانوں کی دینی اور ملی زندگی کو صدمہ نہ پہنچا سکا۔ یعنی جتنے دبی ہوئی طاقتیں تھیں جب پورے ایک جڑ ہو کر آ گئیں تو ان طاقتوں کی وجہ سے سیاسی طور پر نقصان تو ہوا ہے، لیکن دینی اور ملی نظام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، اور ذرا برابر بھی دینی اور ملی نظام جو اسلام کا ہے اس میں اس کو ٹھیس نہیں پہنچی۔ سلطنت کے نکل جانے کا ان بزرگوں پر اثر ہوا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ نا امید ہو جاتے۔ سلطنت چونکہ ہاتھ سے چلی گئی ہے تو بزرگان دین کو اثر تو ہوا اس کا، لیکن اتنا نہیں کہ بالکل وہ سلطنت چلے جانے کی وجہ سے اپنے مشن سے بالکل نا امید ہو گئے اور پھر اپنے مشن کو ہی چھوڑ دیے، ایسا نہیں۔ جس چیز کی ان کو فکر تھی وہ یہ تھی کہ کہیں اس سلطنت کے ساتھ اسلامی روح، اسلامی فکر، اسلامی کردار اور اسلامی سرمایہ زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ تو یہ صوفیاء کرام، یہ بزرگان دین، سلطنت اگرچہ چلے گئی ہے لیکن ان کی توجہ اس پر تھی کہ اسلامی روح کو برقرار رکھا جائے، اسلامی فکر کو برقرار رکھا جائے، اسلامی کردار اور اسلامی سرمایہ زندگی جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ چنانچہ ان بزرگوں نے اپنی کوششوں کا رخ اسلامی سوسائٹی کی ورثی کی جانب کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی بالخصوص اور ہندوستانیوں کی بالعموم اصلاح اور انسانیت کی ذہنی اور عملی سطح کو بلند کرنے کے لیے جو کوششیں کی وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ تو یہی بزرگان دین تھے کہ خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کی اصلاح کرنا اور پھر عمومیت کے ساتھ سارے کے سارے ہندوستانیوں کی اصلاح کرنا، یہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور تاریخ ہندوستان میں ان کاموں کا ایک بڑا
اہم باب ہے اور ان کی خاص اہمیت ہے۔ ہندوستان کا مورخ جب ان اسباب کی تلاش کرے گا کہ جن کے باعث سلطنت کے زوال کے بعد بھی ہندوستان میں اسلامی سوسائٹی کا شیرازہ منتشر نہیں ہوا، تو اس کو صوفیاء اکرام اور بزرگان نظام کی پرخلوص جد و جہد کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اب اگرچہ کہ اگر کوئی ہندوستان کا مورخ ہے، ہندوستان کی تاریخ لکھنے اگر بیٹھا ہے، تو وہ اگرچہ کہ تلاش کرے کہ مسلمانوں کی حکومت چلے جانے کے بعد بھی، سلطنت ختم ہو جانے کے باوجود بھی اسلامی سوسائٹی کیسے باقی ہے، اگر اس کے اسباب اگر وہ تلاش کرنا چاہے تو اس کی نظر بالکل صرف اور صرف سیدھے سادے انداز میں کہاں چلے جائے گی؟ یہ صوفیاء کرام اور بزرگان نظام پر چلے جائے گی کہ انہی کی وجہ سے وہ دینی نظام جو ہے ابھی بھی برقرار ہے، سلطنت کے چلے جانے کا اس دینی نظام پر کچھ اثر نہیں پڑا۔ نمبر 7، یہ جلد ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ چشتیہ سلسلے کی تاریخ 5 جلدوں میں اس طرح پر مرتب کی جائے۔ جلد اول، یعنی اب چونکہ اب مقدمہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں تو مقدمے میں بھی تقریباً دیکھیں کتنی ساری باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے، تو اب مقدمے میں چونکہ آگے آنے والی کتاب کا مختصر تعارف بھی ہوتا ہے، تو اب یہاں بتا رہے ہیں کہ خلیق احمد نظامی صاحب کہتے ہیں کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ چشتیہ سلسلے کی تاریخ 5 جلدوں میں اس طرح پر مرتب کی جائے۔ جلد اول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سے لے کر حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمہ تک، یہ پہلی جلد میں ان درمیان کی جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ جلد دوم حضرت خواجہ کمال الدین علامہ علیہ رحمہ سے لے کر حضرت یحییٰ مدنی علیہ رحمہ تک، نیز دکن، بنگال، مالوا اور گجرات میں چشتیہ سلسلے کے خانقاہوں اور مشائخین کی تفصیلی حالات یہ دوسری جلد میں جمع کریں، یہ میرا ارادہ ہے۔ جلد سوم، یعنی تیسری جلد میں صابریہ سلسلہ حضرت علی احمد صابری علیہ رحمہ سے لے کر حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ چوتھی جلد جو ہے وہ نظامیہ سلسلہ حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی سے لے کر حضرت خواجہ اللہ بخش تونوسی رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ جلد پنجم صابریہ سلسلہ حضرت شاہ محب اللہ الہی الہ آبادی سے لے کر دوسرے لوگوں تک اس کا سلسلہ، یہ 5ویں جلد میں لے کر آئیں۔ اس وقت جو جلد پیش کی جا رہی ہے، یعنی ابھی یہ جو جلد شروع ہوئی ہے وہ اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے، یعنی جو 5 جو جلدوں میں بانٹنے کا جو گفتگو کیے ہیں، 5 جلدوں میں ہم اس کتاب کو بانٹیں گے، تو اس میں سے یہ کون سی جلد ہے؟ یہ چوتھی کڑی ہے۔ یہ آج سے تقریباً 700 قبل تیار ہو گئی تھی، نامساعد حالات اس کی اشاعت میں مانع رہے، یعنی حالات مناسب نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے یہ کتاب کیا ہے، بالکل اشاعت نہیں ہو سکی اس کتاب کی۔ اس دوران میں اور جلدوں کے لیے بھی مواد فراہم ہو گیا، تاہم ابھی پورے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ کس جلد کی تکمیل کا موقع پہلے ملے گا۔ توفیق الہی نے ساتھ دیا، انشاءاللہ یہ جلدیں جلد مکمل ہو جائیں گی۔ اس وقت چونکہ چوتھی جلد سب سے پہلے شائع ہو رہی ہے، اس لیے بہت سے ایسے مباحث جو پہلی جلد میں آنے چاہیے، مثلا تصوف، اسلام، چشتیہ سلسلے کا نشو و نما، مشائخ چشت کا انداز تبلیغ و اشاعت، یہاں بھی مختصر درج کرنے ضروری سمجھے گئے۔ اس کتاب میں جو خامیاں رہ گئی ہیں ان کا مجھے پورے طور سے احساس ہے، اور جب ان کی طرف میری نظر جاتی ہے تو حضرت شیخ بدر الدین اسحاق کے یہ اشعار جو انہوں نے تصریف بدری کے خاتمے پر لکھے تھے، بے اختیار زبان قلم پر آ جاتے ہیں۔ انی بسطت یدی الیک الہی ویسیل سیل الدمع من ماقی فارحم بکائی واعف عما قد حوا من غفلت فی هذه الاوراق۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہے مقدمہ مکمل طور پر خلیق احمد نظامی صاحب کا لکھا ہوا ہم نے بیان کر دیا ہے، تو انشاءاللہ آج کے درس کو ہم یہیں پر روکیں گے۔ آئندہ درس میں جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ ہے تصوف اسلام پر ایک نظر، یعنی اسلام کا حقیقت میں کیا تصوف ہے اس پر ایک نظر کرتے ہوئے اس پر ہم ایک صفحہ پڑھ دیجیے، ہاں کر دیجیے ایک صفحہ سے۔
چلیے اس کے بارے میں بھی ہم مختصر، چونکہ اب کہا گیا ہے کہ ایک صفحہ ہم اس کا بھی شروع کر دیں گے برکتاً، تو چلے ہم اس کو بھی ہم شروع کر دیں گے۔ چلیے تصوف اسلام پر ایک نظر۔ لفظ صوفی کی تحقیق۔ لفظ سوقی کے مادہ اشتقاق پر علماء میں بڑا اختلاف رہا ہے، یعنی مادہ اشتقاق مطلب لفظ صوفی کہاں سے نکلا ہے، اس کو کس لفظ سے نکال کر بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان کیا ہے، بڑا اختلاف ہوا ہے۔ حضرت شیخ علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لوگوں نے اس اسم کی تحقیق کے بارے میں بہت باتیں کہی ہیں اور کتابیں تصنیف کی ہے۔ خود حضرت شیخ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ صوفی ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، بلکہ اس نام کے بارے میں کتابیں تصنیفیں شائع کر دی گئی ہیں۔ عام طور پر کتب تصوف میں مندرجہ ذیل مادہ اشتقاق سے بحث کی جاتی ہے، یعنی عام طور پر جو تصوف کی جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ صوفی لفظ جو ہے وہ کس سے نکالا گیا ہے، کس سے نکال کر آیا گیا ہے، اس کے کیا معنی بنتے ہیں، یہ 7-8 چیزیں تقریباً اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کہ لفظ صوفی اس لفظ سے نکلا ہے، اس لفظ سے نکلا ہے، اس لفظ سے نکلا ہے۔ تو ہم ایک ایک کر اس کے بارے میں ہم بتاتے چلے جائیں گے۔ پہلی چیز، لفظ صوفی نکلا ہے صفا سے، یعنی بمعنی پاکیزگی و صفائی قلب۔ تو لفظ صوفی صفا سے اس کو اشتقاق کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ صفا کے معنی آتے ہیں پاکیزگی کے، صفائی قلب کی، کہ صوفی بھی کیا ہوتا ہے، ظاہری باطنی اعتبار سے ہمیشہ ہر اعتبار سے کیا ہے، پاک و صاف ہوتا ہے، دل بھی پاک ہوتا ہے اور زبان بھی کیا ہے اس کی پاک ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ صوفی کو صفا سے اشتقاق کیا گیا ہے، اس کو نکالا گیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ یہ صوفی اہل صفہ سے ہے۔ اہل صفہ کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بزرگ تھے جو مسجد نبوی میں ہر وقت عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ صوفی اہل صفہ سے نکلا ہے۔ تو صوفیاء کرام بھی کیا ہوتے ہیں، صوفی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف رکھتا ہے، تو اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ یہ صوفی اہل صفہ سے لیا گیا ہے۔ بعض حضرات یہ تیسرا نمبر چل رہا ہے تسلسل سے، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صف سے لیا گیا ہے۔ صف یعنی وہ لوگ جو ہمیشہ صف اول میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صف سے مراد۔ تو ہمیشہ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے صف میں، صف اول میں نماز ادا کریں، تو صف کے وہ معنی آتے ہیں۔ تو بہرحال تو اب یہاں صوفیاء کرام تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا عبادتوں میں تو ہمیشہ مصروف رہتے ہی رہتے ہیں، لیکن عبادتوں میں بھی وہ سابقین میں شمار ہونے کے لیے وہ بہت زیادہ کوشش کیا کرتے ہیں، یعنی عبادت کرنے والوں میں اپنے آپ کو پہلے پیش کرنا۔ تو ادھر صف کے معنی ہے مسجد میں نماز میں اول صف، تو یہ صوفیاء کرام بھی کیا ہے، نمازوں میں چونکہ بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں، صف اول میں شریک ہونے کی کوشش کیا کرتے ہیں، تو اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ صوفی صف سے لیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ صوفہ سے، لفظ صوفی کو صوفہ سے لیا گیا ہے۔ صوفہ کیا ہے؟ یہ صوفہ ایک قدیم قبیلے کا نام ہے جو کعبے کا خادم تھا، جو ایک پرانا قبیلہ ہے جو خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وہ قبیلہ مقرر کر دیا گیا تھا، اس قبیلے کو صوفہ کہا جاتا ہے، تو اسی سے یہ صوفی لیا گیا ہے۔ چلیے اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صفوۃ القفا، یعنی گدی پر جو بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، تو یہ صوفی اس سے لیا گیا ہے۔ اور پھر بعض حضرات نے کہا سیو صوفیہ یعنی یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہے حکمت الہی، بعض حضرات نے کہا کہ اس سے لیا گیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ صوفانہ، یہ لفظ صوفی صوفانہ سے لیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک قسم کا پودا ہوتا ہے صوفانہ۔ اور 8ویں تعریف جو اس کے اشتقاق کو بتا رہے ہیں کہ صوفی کہاں سے لیا گیا ہے، 8ویں نمبر پر بتا رہے ہیں کہ صوف سے لیا گیا ہے۔ صوف کہتے کیا ہے؟ اس کے معنی ہے پشمینہ یا اون جو ہوتا ہے،
تو اس کو اس بعض حضرات نے چونکہ صوفیہ اکرام بھی کیا ہے اکثر صوفیہ اکرام اونی لباس اختیار کرتے ہیں تو اسی لیے ان کو صوفی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال جیسے اوپر پہلے بتا دیے کہ صوفی کس سے نکالا گیا ہے لفظ صوفی، اس میں بہت سارا اختلاف ہے، تو تقریباً یہاں پر 8 مصادر بتا دیے اور بتایا گیا کہ یہ لفظ صوفی اس سے نکلا ہے، اس سے نکلا ہے، تو تقریباً 8 مادے جو ہے یہاں پر بتا دیے۔ ہر مکتب خیال کے لوگوں نے اپنی رائے کی تائید میں طویل بحثیں کی ہیں، لیکن کسی نے بقول شیخ حجویری علیہ الرحمہ مقتضائے لغت کی طرف توجہ نہیں کی۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ 8 تعریفات جیسے یہاں پر ذکر کیے ہیں، تو تقریباً 8 تعریفات میں ہر ایک کے کہنے والے الگ الگ لوگ ہیں، 8 تعریف کہنے والے الگ الگ لوگ ہیں، ہر ایک اپنی اپنی تعریف اور اس کے اشتقاق کے بارے میں بہت ساری طویل بحثیں کی ہیں، لیکن داتا حجویری علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق وہ کیا کیے ہیں، لغت کو مقتضائے لغت یعنی کہ لغت کا جو تقاضا ہے، لغت جو چاہتی ہے اس کے حساب سے برابر نہیں اترے۔ عربی لغت کے رو سے یعنی عربی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صفا سے جو لفظ بنے گا وہ صفوی ہوگا نہ کہ صوفی، صفا سے صفی بنے گا نہ کہ صوفی، اسی طرح صف سے صفی بنے گا نہ کہ صوفی۔ اگر صوفی کی نسبت صوفانہ کی طرف ہوتی تو یہ صوفانی ہوتا نہ کہ صوفی۔ یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ صوفی کے بارے میں 7-8 اقوال تو بتا دیے ہیں کہ یہ لفظ صوفی فلاں سے نکلا ہے، فلاں سے نکلا ہے، فلاں سے نکلا ہے، لیکن لغوی دائرے میں جب ہم ان کو رکھ کر دیکھیں گے تو کوئی ایک بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ابو ریحان بیرونی کا خیال ہے کہ لفظ صوفی کا مادہ اشتقاق ایک یونانی کلمے سے یونانی کلمہ ہے، یعنی ایک یونانی کلمے سے یہ لفظ صوفی کو لیا گیا ہے۔ کیا ہے اس کا یہاں پر بتا رہے ہیں، صوفی بمعنی فلاسفر ہے، کیونکہ یونانی میں لفظ صوف بمعنی فلسفہ ہوتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یونانی میں فیلسوف کو فیلاسوفہ کہتے ہیں، یعنی فلسفے کا دل دادا۔ چونکہ اسلام میں ایک جماعت ایسی تھی جو ان کے مسلک کے قریب تھی، اسی بنا پر اس جماعت کا نام بھی صوفی پڑ گیا۔ تو اب دیکھیں، اب یہ ابو ریحان بیروتی وہ جو ہیں ان کا یہ خیال انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ صوفی دراصل یہ کیا ہے، ایک یونانی لفظ ہے، یہ یونانی لفظ سے اس کو لیا گیا ہے۔ مشہور مستشرق نالڈیکی نے اس خیال کی نہایت پرزور تردید کی ہے اور تفصیل سے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یونانی الفاظ کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا جو عام قاعدہ تھا، اس قاعدے کے لحاظ سے لفظ صوفی کا مادہ اشتقاق کسی طرح بھی یونانی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ مادہ اشتقاق یعنی ایک صرف میں ایک اصطلاح ہے، یہ جو لفظ جہاں سے نکلا ہے اس کا جو مادہ ہوتا ہے، کہ اب جیسے لفظ صوف ہی لے لیں، صوفی ہے تو اس کا وہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، تو جو لفظ جہاں سے نکلا ہے اس کو مادہ کہتے ہیں، اور جو نکالنے کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، اشتقاق کہلاتا ہے۔ جمہور صوفیہ کا یہ خیال ہے کہ لفظ صوفی صوف سے مشتق ہے، چنانچہ مشتق یعنی نکلا ہوا ہے۔ چنانچہ شیخ ابو نصر سراج فرماتے ہیں، صوفیہ اپنے ظاہری لباس کی وجہ سے صوفی کہلائے، یہ اس لیے کہ بھیڑوں کے اون کے کپڑے پہننا انبیاء، اولیاء اور برگزیدہ ہستیوں کا نشان خاص ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ اکثر، بلکہ بعض کیا ہے، اکثر صوفیہ اکرام کا یہ خیال ہے کہ یہ صوف سے لیا ہوا ہے، صوف کہتے ہیں اون کو، تو یہ کیا ہے، اون کے لباس پہننا یہ بزرگان دین کا طریقہ کار رہا ہے، تو ان کے ظاہری لباس کو دیکھتے ہوئے ان کو صوفی کہا گیا۔ پروفیسر براؤن نے لکھا ہے کہ اس خیال کی تائید کو صوفی کی نسبت صوف کی طرف ہے۔ اس خیال کی تائید کہ صوفی کی نسبت صوف کی طرف ہے اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایران میں صوفی کو پشمینہ پوش کہا جاتا ہے، یعنی پشمینہ یعنی وہی جو اونی لباس اوڑھ لیا ہے اس کو کیا ہے، ایرانی زبان میں صوفی کہتے ہیں اس کو۔ اسی سلسلے میں ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوفی کا لفظ کب اور کس کے لیے استعمال ہوا، یعنی یہ جو صوفی کا لفظ ہے
کب استعمال ہوا اور کس کے لیے استعمال ہوا، اس کے بارے میں ایک دوسرا سوال ہے۔ امام قشیری علیہ رحمہ اپنے رسالے میں، یعنی رسالہ قشیریہ جو بہت ہی مشہور رسالہ ہے، اس میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سوا برگزیدہ مسلمانوں کا اور کوئی لقب قرار نہیں دیا گیا، یعنی جو اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے جو چہیتے یا پھر مقرب مسلمان ہیں وہ کوئی لقب قرار نہیں دیا گیا، کیونکہ شرف صحبت سے بڑھ کر اور کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ صحابہ چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے شرف یاب ہوئے تھے، اسی لیے اب وہی شرف ان کے لیے بہت بڑا اور عظیم سمجھا گیا، اس کے علاوہ اب ان کو کوئی نام نہیں دیا جا سکا۔ پھر جن لوگوں نے صحابہ کی صحبت پائی ان کو تابعین کہا گیا، اس کے بعد لوگ تبع تابعین کے لقب سے پکارے گئے، پھر لوگوں کے مختلف درجے ہوتے گئے۔ اس لیے جن بزرگوں کی توجہ دین کی طرف زیادہ ہوئی ان کو زاہد اور عابد کے لقب سے پکارا گیا، لیکن جب بدعات کا ظہور ہوا اور مختلف فرقے پیدا ہو گئے تو ہر فریق نے یہ دعویٰ کیا کہ میں زہاد کہ ان میں زہاد پائے جاتے ہیں، یعنی جب جماعتیں الگ الگ بن گئیں، بٹ گئے، تو ہر ایک جماعت نے یہ کہا کہ اس جماعت میں زاہد لوگ ہیں، اس جماعت میں متقی پرہیزگار لوگ ہیں، اس لیے خواص اہل سنت تصوف کے نام سے ممتاز ہوئے، یعنی اور دوسری صدی سے پہلے ان بزرگوں نے اس نام سے شہرت پا لی، جو خاص طور پر اہل سنت جو ہیں ان کے لیے کیا ہے، یہ تصوف کے نام سے امتیاز حاصل ہو گیا۔ ان کے علاوہ جتنے فرقے بڑھ گئے ہیں ان سب کو کیا ہے، اس فرقے سے اس نام سے یاد ہرگز نہیں کیا جانے لگا۔ اور اہل سنت میں بھی خاص طور پر ایک خاص طبقہ ہے، ان کو ہی کیا ہے صوفی اور پھر تصوف کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تصوف کے نام سے یعنی تصوف کے نام سے ان کو کیا ہے خصوصیت مل گئی، وہ دوسری جماعتوں میں کیا ہے یہ ممتاز ہو گئے۔ مولانا جامی علیہ رحمہ کی تحقیقات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بزرگ صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے وہ شیخ ابو ہاشم کوفی، جو سن 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ چنانچہ نفحات الانفس میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بزرگ یہی ہیں، شیخ ابو ہاشم کوفی، حضرت مولانا جامی علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق۔ ابو محمد جعفر بن احمد بن حسین سراج القاری نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک خط نقل کیا ہے جو انہوں نے ابن ام الحکم گورنر مدینہ کے نام لکھا تھا۔ اس میں ایک شعر تھا، خد کنتا تشبہ صوفیا لہو کتب من الفرائد او آیات فرقان، تو مشابہ تھا، تشبہ ہے وہ، تشبہ نہیں تشبہ، تو مشابہ تھا ایسے صوفی سے جس کے پاس کتابیں ہوں جن میں فرائض اور آیات قرآن مذکور ہوں۔ مشابہ تھا، اس جیسا تھا، تو اس کی طرح تھا۔ اس روایت کو اگر صحیح مان لیا جائے تو صوفی کا لفظ پہلی صدی ہجری میں بھی استعمال ہونا ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اگر یہ جو خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا گورنر مدینہ کی طرف، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صوفی کا یہ جو لفظ ہے پہلی صدی ہجری سے ہی اس کا استعمال کیا جاتا تھا۔ چلیے اب یہاں سے تصوف کے ماخذ اور مرجع جو ہے کہ تصوف کہاں سے نکلا ہے اور پھر کیا ہے اس کی حقیقت، اس کے بارے میں اب یہاں سے پھر تفصیلی بحث کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ درس میں رکھیں گے۔ اب ہم یہاں تک تقریباً 19 صفحے ہم اس کے مکمل طور پر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری فرمائے، اور صوفیاء کرام کا جو مشن ہے، جو مقاصد ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے اور لوگوں کی صحیح اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دین اور دنیا میں اعلیٰ درجے کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔